اللہ علیک، جوتے اتار دیں جب کوہ طور پہ گئے، انک بالواد المقدس طویٰ۔ تو یہ تو کلام لفظی ہوا نا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی اور وہ مخاطب ہوئے، یہ تو اس کو کہیں گے کلام لفظی۔ لیکن یہی کلام اللہ کے علم میں ازل سے تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جوان ہوں گے، مصر سے یہاں شعیب علیہ السلام کے پاس مدین جائیں گے، واپسی پہ یہاں آئیں گے، آگ لینے کے لیے پہاڑ پہ جائیں گے، ہم ان کو نبوت دیں گے اور ہم ان سے یہ بات کریں گے۔ تو جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کلام نفسی ہے، وہ کلام نفسی ہے۔ جو کلام لفظی ہے نا وہ صفت نہیں ہے، وہ صفت پر دلالت کر رہی ہے، صفت کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ آ جائیے قرآن پاک پر۔ قرآن پاک کے جو نقوش، جو حروف، جو الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وہی کلام ہے جو ازل سے اللہ کے علم میں تھا کہ ہم نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام نازل کرنا ہے۔ تو اللہ کے علم میں تھا پہلے سے کہ یہ باتیں ہم نے ان سے کرنی ہیں، اور وہی جو باتیں اللہ کے علم میں تھیں انہی باتوں کو الفاظ دے کر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا کی، اور جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس لے، اس لیے کہ ہم الفاظ اور آواز کے بغیر بات کو سمجھ نہیں سکتے، تو ہم محتاج تھے۔ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ دے دیے، اس معنی کو الفاظ دے دیے، اور اس معنی کے لیے آواز پیدا کر دی، اور ہم ان الفاظ اور ان معنی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ کے علم میں ازل سے تھا۔ کوئی بات؟ یعنی وہ جو تین باتیں ہیں، ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ کو قدرت علی الکلام، کہ کلام پر اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، جیسے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ دوسرا درجہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے بات کرنی ہوتی ہے نا، ہم نے تو بات کرنے سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر مضمون آتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں تو بات کرتے کرتے ذہن مضمون آ رہا ہوتا ہے نا، آئندہ مستقبل کا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا کیا باتیں کرنی۔ اللہ کا علم ازلی ہے اور ابدی ہے، اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک سب کچھ ہے۔ تو اللہ کو یہ علم ہے کہ اللہ نے کب کیا بات فرمانی ہے، کیا حکم دینا ہے، کیا کلام کس سے فرمانا ہے۔ تو یہ کلام بھی وہ کلام نفسی ہے۔ اس کلام نفسی کو تو کہتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو الفاظ ہیں یہ اس صفت کی ترجمانی ہے۔ وہ ایک شاعر کا شعر بھی بڑا مشہور ہے، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کہ کلام تو اصل میں دل میں ہوتا ہے، زبان تو محض اس کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے، زبان صرف ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے بھی ہیں نا کہ یار ایک دل میں بات آ رہی ہے، کہہ دوں، یعنی وہ بات تو وہ ہوتی ہے جو دل میں آ رہی ہوتی ہے، اس کی ترجمانی کر دوں، اور مناسب سمجھ بندے کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں مناسب ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات پوچھتے بھی ہیں نا کہ یار ایک بات کہنی ہے، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ تو وہ جو بات تو وہی ہوتی ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو دل میں اصل زبان اس کی ترجمانی کر دیتی ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات دل میں ہوتی ہے بات لیکن زبان سے اس کو ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے ہوتے ترجمانی کے لیے۔ تو اصل کلام وہ جو صفت بندے کی ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت کلام جس کو کہیں گے، وہ دل میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ اب کتاب کو دیکھ لیتے ہیں۔ صفت کلام، اللہ تعالیٰ متکلم ہے، یعنی کلام اس کی صفت ہے اور قدیم اور ازلی ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ قائم اور موجود ہے، لیکن اس کا کلام ہمارے کلام کی طرح نہیں ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم پورے طور پہ پہچان سکتے ہیں، نہ اللہ کی صفات کو پورے طور پہ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ہونے کے دلائل یہ ہیں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، کہا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے دوسرے لوگوں میں تم کو امتیاز دیا، یعنی آپ کو انتخاب کر لیا، منتخب کر لیا، چن لیا کلام کرنے کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور بعض کے اللہ تعالیٰ نے درجات دوسروں سے بڑھا دیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو،
تو یہ کلام ہی ہے۔ اہل حق کے نزدیک جو کلام خدا کی صفت ہے وہ حروف اور الفاظ سے مرکب، آواز سے مرکب نہیں، بلکہ وہ ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور اس کو کلام نفسی کہتے ہیں، کیونکہ کلام اصل میں دل میں موجود مضمون اور معنی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اختل شاعر کہتا ہے ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کلام دل میں ہوتا ہے اور زبان تو محض اس دل کے مضمون پر دلالت کرتی ہے، ترجمانی کرتی ہے۔ ہم لوگ دل کے اس مضمون کو کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں، کبھی لکھ کر بتاتے ہیں، اور کبھی اشاروں سے ظاہر کرتے ہیں۔ ہم کلام کی ادائیگی یعنی تکلم میں مخارج اور حروف اور صوت یعنی آواز کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہیں، وہ ہماری طرح حروف اور آواز سے تکلم نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے کلام فرماتے ہیں، مثلا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اخلاء علیک وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہاں چند باتیں قابل لحاظ ہیں۔ نمبر ایک، امام اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہی قابل سماع ہے، اگرچہ یہ عام عادت کے خلاف ہے، جبکہ امام ماتریدی رحمہ اللہ بھی کلام نفسی کے سننے کو ممکن مانتے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کلام نفسی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، اور اس کی ترجمانی اور تعبیر کے لیے اللہ الفاظ دے دیتے ہیں۔ ہمارے کلام جیسے ہمارے کلام میں نفسی بھی ہے، لفظی بھی ہے۔ لفظی وہ ہے جو ہم بولتے ہیں، اور نفسی وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں، یعنی ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے علم میں جو کلام ہے وہ تو نفسی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ ہم پر اتارا، قرآن اتارا، تورات اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، یا انبیاء سے مختلف موقعوں پر موسیٰ علیہ السلام سے مختلف باتیں فرمائیں اللہ تعالیٰ نے، وہ کلام لفظی تھا، وہ موقع کی بات ہے۔ اب جو کلام نفسی ہے، جب خاص اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے تو وہ کون سا کلام تھا جو سنا موسیٰ علیہ السلام نے؟ تو امام اشعری یہ کہتے ہیں کلام نفسی ہی کو سن لیا، یعنی جو اللہ کے علم میں تھا بغیر اللہ تعالیٰ کے تکلم کے، اللہ تعالیٰ نے وہی سنا دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ اصل میں تو اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہوگا۔ یہ ایک تعبیر ہوتی ہے جو سمجھنے کے لیے ذرا سمجھانے کے قریب کر دی جاتی ہے۔ نمبر دو، کسی خاص شخص کے ساتھ کلام میں، جیسا کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں ہوا، امام اشعری رحمہ اللہ تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام نفسی کو ہی سنا۔ البتہ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی آواز سنی جو کلام الہی پر دلالت کر رہی تھی، اور امام ماتریدی رحمہ اللہ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کتاب یا فرشتے کے واسطے کے بغیر کلام کیا۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا کلام دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو احکام اور نواہی، یعنی کچھ کرنے کا، اللہ نے کہا، نواہی کا مطلب ہے جن سے منع کیا گیا، جن چیزوں سے، ان پر مشتمل ہے۔ یہ تو قدیم ہے، ازل، ہمیشہ سے ہے، اور اس کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہیں۔ دوسرا وہ ہے جو کسی مخلوق سے کسی خاص موقع پر کیا، مثلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کلام کرنا بھی قدیم ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہیں، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ مخاطب پایا جائے گا تو اس خاص کلام کا تعلق اس مخاطب کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات وہی ہے جو میں پہلے عرض کر چکا نا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے کہ کس نبی پر کیا کلام ہم نے کس وقت نازل کرنا ہے۔ تو انبیاء کو تو اللہ نے بعد میں پیدا فرمایا، جب انبیاء کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ جو کلام ازل سے اللہ کے علم میں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ نے ان سے کر لیا، ان کو سنا دیا۔ یہ تھوڑی سی تعبیر بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ یعنی اس سے تھوڑا سا الجھاؤ سا ہو جاتا ہے۔ مثلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ کلام نفسی میں اس قید کے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجود حاصل ہوگا، وہ ایک خاص موقع پر پہنچیں گے، تو اس وقت اس کلام کا ربط اور تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اکثر ماتریدیہ کہتے ہیں کہ تکلیم اس وقت کہتے ہیں جب دوسرے کو سنائے، لہذا اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے مکلم نہیں کہا جائے گا،
بلکہ صرف اسی وقت کہا جائے گا جب مخاطب کو کلام سنایا جائے. یعنی متکلم تو ہیں، مکلم کا مطلب ہے تکلیم کا مطلب جس کسی کو سنانا، کسی سے کلام کرنا. قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور صفت قدیم ہے، اس لیے اصل کے اعتبار سے تو یہ کلام نفسی پر مشتمل ہے. البتہ بندے چونکہ اپنی قرات اور تلاوت میں اور اپنی سماعت میں حروف اور آواز کے صوت، آواز کو کہتے ہیں، آواز کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے حروف اور کلمات کے لباس میں نازل کیا تاکہ بندے اس کو پڑھ سکیں اور سن سکیں. حضرت امام مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرف اور آواز کا لباس دے کر ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ہے، اور بندوں کو اس کے ساتھ امر و نہی کا مخاطب بنایا ہے. جس طرح ہم اپنے نفسی کلام کو زبان کے ذریعے سے حرف اور آواز کے لباس میں لا کر ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے پوشیدہ مطالب اور مقاصد کو عرصہ ظہور میں لاتے ہیں یعنی واضح کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کو بغیر زبان کے وسیلہ کے محض اپنی قدرت کاملہ سے حروف اور آواز کا لباس عطا فرما کر اپنے بندوں پر بھیجا ہے، اور اپنے پوشیدہ اوامر اور نواہی کو، امر اور نہی کو حروف اور آواز کے ضمن میں لا کر ظہور کے میدان میں جلوہ گر کیا ہے. پس کلام کی دونوں قسموں پر کلام کا اطلاق حقیقت کے طور پر ہے، اور دونوں قسمیں یعنی کلام نفسی اور کلام لفظی حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس طرح کہ ہمارے کلام کی دونوں قسمیں نفسی اور لفظی حقیقت کے طور پر ہمارا کلام ہے. نہ یہ کہ قسم اول یعنی کلام نفسی تو حقیقت ہے اور دوسری قسم یعنی لفظی مجاز ہے. غرض کلام الہی کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے، یعنی کلام الہی کا لفظ دو معنی پر بولا جاتا ہے. اول یہ کہ کلام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بسیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کے قدیم ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. قدیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ کلام سے وہ کلمات مراد لیے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام نفسی کے لیے بطور لباس مقرر فرمایا. کلام نفسی کا تو یہ کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ متعین کر دیے. تو وہ جو الفاظ دیے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے کلمات پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام نفسی کے لیے بطور لباس ہیں. بالفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن الفاظ اور معانی کے مجموعہ کا نام ہے. البتہ قرآن کی قراءت اور سماعت اور کتابت یہ حادث اور مخلوق ہے، اس لیے کہ قراءت اور سماعت اور کتابت یہ بندے کے افعال ہیں اور بندے کے افعال حادث اور مخلوق ہوتے ہیں. یہ جو بات کہی گئی ہے نا، اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اصل میں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ تو قدیم ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جو کلام تھا اللہ تعالیٰ کی ذات میں تھا، اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہم تک پہنچا. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ الفاظ تو ہمیشہ سے نہیں ہے نا. یہ جو ہم لکھتے ہیں، ہمارا لکھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا بولنا، یہ تو ہمیشہ سے نہیں. نہ ہم ہمیشہ سے ہیں، نہ ہمارا لکھنا پڑھنا بولنا ہمیشہ سے. اور جو اللہ کی صفت ہے وہ ہمیشہ سے ہے. یعنی مزید آسان کرنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جیسے ہمارے اندر بولنے کی صفت موجود ہے، ہم اپنی کوئی بات لکھ دیتے ہیں، تو یہ جو بات ہمیں بولنے پر قدرت تھی وہ تو ہمارے اندر پہلے سے تھی، لکھی ہم نے بعد میں. تو جو لکھی ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہے، لیکن لکھی تو وہی ہے نا جو ہمارے اندر تھی بات، وہ جو ہمارے اندر ہے وہ ہمیشہ سے ہے. تو قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الفاظ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لکھوائے، تو ظاہر ہے وہ لکھوائے بعد میں گئے ہیں اور ہم پڑھتے بھی بعد میں ہیں. تو یہ الفاظ تو ہمیشہ سے نہیں ہیں، لیکن وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ الفاظ تو اصل میں اس کلام
کی رہنمائی کر رہے ہیں نا، ترجمانی کر رہے ہیں، وہ تو ہمیشہ سے منسوخ ہوا پھر دوبارہ ہوا پھر آیا. جو قرآن پاک منسوخ ہوا، یہ سوال البتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام تو ہمیشہ سے ہے، جو منسوخ ہوا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ یہ ہم حکم دیں گے اور اس حکم کو ایک وقت تک رکھیں گے، پھر ہم اس کو ختم کر دیں گے. یہ بھی اللہ کے علم میں پہلے سے تھا. اسی علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا. پہلے ایک حکم دیا، مثال کے طور پہ یہ حکم دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے جب جاؤ تو پہلے صدقہ کر کے جایا کرو. یہ حکم دے دیا. اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ہم نے وقتی طور پہ دینا ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ختم کر دیا کہ بھی اب صدقہ پہلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی ہے جس پر میں نے اکیلے نہیں عمل کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ صدقہ کر کے جاؤ، میں صدقہ کیا، حضور سے ملاقات کی، اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو کسی اور کو موقع نہیں ملا. تو اللہ کے علم میں ہمیشہ سے یہ تھا کہ یہ کلام اس وقت تک ہے اور یہ بات اس وقت تک ہے. اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ ایک وقت تک ایک حکم دیا پھر اس کو ختم کر دیا. جیسے مثال کے طور پہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اور پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آ گیا. تو انسانوں کے اعتبار سے تو ایک نیا حکم تھا، لیکن اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہی تھا نا کہ اتنے وقت تک کے لیے یہ حکم رہے گا اور اس کے بعد یہ حکم بدل جائے گا. بدلنے کے رہے بات تو ہوتے ہیں، بس اللہ کا عمل آ گیا ٹھیک ہے. ہاں، یہ ایک سوال کیا کہ حکم بدلنے کا کوئی ظاہری سبب بھی ہوتا تھا یا صرف اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بس آ گیا؟ اس میں ظاہری اسباب بھی بعض اوقات ہوتے تھے اور بعض اوقات کو ظاہری سبب نہیں بھی ہوتے تھے. ہونا کوئی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں. جیسے پہلے حکم یہ تھا کہ جب کوئی بندہ فوت ہونے والا ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے تو اپنے والدین کے لیے وصیت کر کے جائے مال کے. لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام نازل فرما دیے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے. اب جو شرعی طور پہ وارث بن رہا ہے اس کو وصیت نہیں کر سکتے اس کے لیے، تو وصیت کا حکم ختم ہو گیا. اس کے پیچھے کوئی حکمت ہونا ضروری نہیں. لیکن جیسے شراب کا حکم ہے، پہلے یہ کہا تھا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، نقصان فائدے سے زیادہ ہے، نقصان زیادہ فائدہ کا، منع نہیں کیا. پھر حکم آ گیا کہ نماز کے وقت نہ پیو، اور پھر بعد میں حکم آ گیا کہ اب بالکل چھوڑ دو. تو یہ چونکہ شراب ان کی گھٹی میں پڑ چکی تھی تو آہستہ آہستہ بتدریج آہستہ آہستہ چھڑوایا. تو اس میں یہ ایک حکمت تھی، پہلے ایک حکم، پھر دوسرا، اس سے تھوڑا سا اگلے درجے کا، پھر اس سے اگلے درجے کا، آہستہ 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 آہستہ. اور پھر جب شراب حرام ہوئی تو پھر درجہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹھے تھے لوگ، شراب پی رہے تھے، شراب کا دور چل رہا تھا اور میں پلا رہا تھا. تو باہر کوئی آواز آئی تو مجھے میرے والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کے خامن تھے، ان کے والد تو فوت ہو گئے تھے، والدہ نے دوسرا نکاح کیا ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت ابو طلحہ نے مجھے کہا کہ انس باہر جا کے دیکھو یہ اعلان کیا ہو رہا. تو میں باہر گیا، اعلان یہ ہو رہا تھا کہ شراب حرام ہو گئی. تو میں نے آگے کہا کہ جی شراب حرام ہو گئی، منع ہو گیا. تو کہتے ہیں ان لوگوں کے جو پیالے ہاتھ میں تھے وہ پیالے پھر انہوں نے منہ سے نہیں لگایا، نیچے گرا دیا. تحقیق بھی نہیں کیا. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے یہ تحقیق بھی نہیں کی کہ یہ حضرت انس صحیح آ کے بتا رہے ہیں یا نہیں، اور اعلان کرنے والا کون ہے. چونکہ ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے. پھر کہا نماز کے وقت نہ پیو، تو بہت سے لوگوں نے تو اس وقت ہی چھوڑ دی تھی کہ بھی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے نماز سے منع کیا جا رہا ہے تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے، لیکن صریح حرام نہیں تھا. تو بعض اوقات ایسی حکمت بھی ہوتی تھی. تمام احکامات ایسے ہی ہیں جو اعلان ہوا، یہ صرف شراب کو گزاروں میں اچھا جی، آگے ہے صفت قدرت. تو وقت بھی مکمل ہو گیا. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو جو آن لائن ہے، ان میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پھر آگے اگلے ہفتے یہ سبق پڑھ لیں گے ان شاء اللہ تعالی. یہ آواز کم آ رہی ہے، آواز ذرا کھولنا.
نہیں وہ وصیت سے نہیں وصیت میں اپنی بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جس وصیت کا میں نے کہا نا کہ اب وہ وصیت نہیں رہی، اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ وارث جو شرعی طور پہ بن رہا ہے نا اس کے حق میں وصیت نہیں ہے. مثلا اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان میرے بیٹے کو دے دینا، یہ گاڑی میری فلاں بیٹی کو دے دینا، اور یہ جو گھر ہے پلاٹ ہے یہ میرے والد کو دے دینا. تو جو شرعی طور پہ وارث بن رہے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہے. وصیت ان کے حق میں کر سکتے ہیں جو شرعی طور پہ وارث نہیں بن رہے. تو وصیت ختم نہیں ہوئی، وصیت باقی ہے، لیکن وصیت وارث کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا تو شرعی حق ہے نا. جس کا شرعی طور پہ وراثت میں حق نہیں ہے اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. مثلا بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں. تو بیٹا موجود ہے تو بہنوں کو تو نہیں ملے گا، تو اس لیے بہن کے لیے کوئی وصیت کر دے کہ یہ میری چیز میری بہن کو دے دینا، میری خالہ کو دے دینا، ماموں کو دے دینا، یا کسی دوسرے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، یا کسی غریب کے لیے، تو وہ وصیت اب بھی باقی ہے. شرعی وارث کو بھی کرنے دیتے. جی وصیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال میں ہو سکتی ہے، تیسرے حصے تک کی وصیت ہو سکتی ہے. اگر اس سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو وہ ورثاء کی اجازت پر موقوف ہے. اگر سارے بالغ ہیں اور اجازت دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر اس سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوگی بلکہ وہ ورثاء کا حق ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 5-6 شرعی وارث ہیں.